زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر، گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر، شمع بولی گریائے غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ اشعار کی تشریح۔ رم کا معنی ہے بھاگنا، اور زائران کعبہ سے مراد ہے کعبہ کی زیارت کرنے والے لوگ۔ شاعر ان اشعار میں کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی حقیقت ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، صرف ایک سانس، ایک دم جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ اور یہ دم کیا ہے؟ صرف ہوا کی ایک لہر ہے جو ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی پھرتی ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی زندگی ناپائیدار ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ایک بلبلے جیسی ہے کہ جیسے ہی وہ بلبلا پانی کی سطح پر بنا اسی وقت ہوا کا جھونکا آیا اور وہ مٹ گیا، یعنی کہ انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھول کہتا تھا کہ زندگی ایک مسکراہٹ اور ہنسی جیسی ہے، لیکن شمع کہتی ہے کہ غم اور رنج سے رونے کا نام ہی زندگی ہے۔ یعنی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم، کبھی انسان کے اچھے دن آتے ہیں اور کبھی برے دن آتے ہیں۔ اچھے دنوں میں وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور برے دنوں میں غم کا اظہار کرتا ہے، روتا ہے۔ تو خوشی اور غم کے مجموعے کو زندگی کہا جاتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ جب تک کوئی شخص زندگی کے بھید سے واقف نہ ہو، زندگی اس کے لیے ایک راز ہی بنی رہتی ہے۔ جب اس پر یہ بھید کھل جاتا ہے تو اسے خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اس کے سوا اور کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بے خبری کے عالم میں زندگی انسان کے لیے ایک راز ہے، لیکن جب وہ اس راز کو جان لیتا ہے تو اس کے دل پر یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں اور یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، صرف انسان کی روح باقی رہے گی اور اس کے نیک اعمال ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے۔ تو جب انسان زندگی کے اس بھید کو پا لیتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کہ زندہ رہنے والی چیز صرف انسان کی روح ہے اور نیک اعمال ہیں۔ آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اقبال، کعبے کی زیارت کرنے والے حاجیوں سے کوئی پوچھے بھلا، کعبے سے آب زمزم کے سوا اور کوئی چیز تحفے کے طور پر ساتھ لانے کے قابل نہیں؟ اس شعر میں ان حاجیوں پر طنز کیا گیا ہے جو بیت اللہ شریف سے صرف زمزم کا پانی تبرکن اور تحفتاً ساتھ لے آتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں کی میل، ان کے دلوں کی حالت ویسی کی ویسے ہی رہتی ہے، حالانکہ انہیں چاہیے کہ خوف خدا اور صفائے قلب کا تحفہ وہاں سے لائیں اور اپنی باقی زندگی احکام اسلام کے مطابق اور ذکر الہی میں بسر کریں۔ تو شاعر نے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ کیا حرم کا تحفہ صرف زمزم ہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے دل اور آپ کی روح کی صفائی بھی وہاں سے آپ کے ساتھ آئے اور آپ کی آئندہ آنے والی زندگی بالکل تبدیل ہو کر رہ جائے؟